نبی کے راستے کی خاک لوں گا میں، سب سے قیمتی پوشاک لوں گا میں، سب سے قیمتی پوشاک لوں گا۔ الحمد للہ الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، والصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد الذی جاء بالشریعۃ الغالبۃ علی الادیان کلہا۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا شفیع المذنبین۔ بعد از حمد و ثنا، عالی قدر ناظرین کرام، نور رمضان المبارک کی خصوصی نشریات کے حوالے سے ہمارا خصوصی پروگرام اجالے حدیث کے آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ آج کا ہمارا عنوان ایک مرتبہ پھر غزوہ بدر ہے۔ ایک چھوٹی سی وضاحت ناظرین کے سامنے کرتا چلوں کہ جب بات تاریخ بیان کرنے کی ہو تو تاریخ کسی بھی اہم واقعے سے متعلق اتنی وسیع ہوتی ہے کہ اس کو چند نشستوں کے اندر سمونا ایکار دشوار ہوتا ہے۔ خاص طور پر چونکہ ہمارا پروگرام، اس کا بنیادی تھیم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ ہیں، تو حدیث پاک کو لے کر چلنا اور پھر اس کے ضمن میں تاریخ اور ہسٹری کو سمونا، اور خاص طور پر غزوہ بدر جس کو یوم الفرقان کہا گیا، اس کی تاریخ اپنے اندر اتنی وسعت رکھتی ہے کہ اس کے بیان کرنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے بلا شبہ انسان کو ایک عمر درکار ہے۔ البتہ چند اہم ترین حقائق جاننے کے لیے ایک مرتبہ پھر ہم اسی عنوان پر چند گزارشات اپنے ناظرین کو پیش کر رہے ہیں۔ چونکہ حدیث پاک سے ہم نے آغاز کرنا ہوتا ہے، آج کی حدیث رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ دعائیہ الفاظ ہیں جو آپ نے میدان بدر میں اپنے رب کی بارگاہ میں بطور التجا اور بطور دعا کے پیش کیے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی تھی، اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ اليوم لا تعبد۔ اے اللہ، اگر تو نے آج اس گروہ کو ہلاک کر دیا تو اس کے بعد تیری کبھی عبادت نہیں کی جائے گی۔ اللہم ان شئت لم تعبد بعد اليوم ابدا۔ اے اللہ، اگر تو چاہے تو آج کے بعد تیری عبادت کبھی نہیں کی جائے گی۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ان الفاظ اور اس دعا کا لب لباب رب ذوالجلال کی طرف سے طلب نصرت تھا اور خالق کائنات کی طرف سے اس کی تائید اور اس کی مدد کا سوال تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نور سے نکلنے والی یہ دعا بارگاہ ربوبیت میں مقبول ہوئی۔ ویسے بھی اللہ کے نبی جب بھی رب سے مانگیں، اللہ رب العزت عام بندے کی بھی سنتا ہے، لیکن نبیوں کی دعا کی قبولیت میں تو شک کیا ہی نہیں جا سکتا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا یہ حرف بحرف مقبول ہوئی۔ آقا کریم علیہ تحیت و ثنا ابھی دعا مانگ رہے تھے، ادھر رب ذوالجلال فرشتوں کو حکم ارشاد فرما رہا تھا۔ قرآن حکیم نے وہ لفظ نقل کیے جو لفظ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو ارشاد فرمایا، انی معاکم
فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اہل ایمان کے قدم جماؤ، میں کافروں کے دل میں رعب ڈال دوں گا۔ ادھر سے فرشتوں کو یہ حکم ہوا اور ادھر سے دعائیں مانگنے والے رسول کی طرف رب ذوالجلال نے وحی بھیجی، انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، میں 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرنے والا ہوں جو آگے پیچھے آئیں گے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وحی نازل ہو چکی تو سر اٹھایا، اور سر ناز اٹھانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عریش ناز میں حضور کے ساتھ تھے۔ میرے آقا کریم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر خوش ہو جاؤ، یہ جبریل ہیں جو اپنے گھوڑے کی لگام تھامے گھوڑے کے آگے آگے چلتے ہوئے آ رہے ہیں اور گرد و غبار میں اٹے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے عریش ناز سے باہر تشریف لائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے زیرہ زیب تن فرما رکھی تھی، آپ پرجوش طور پر آگے بڑھ رہے تھے۔ حضور کی زبان نور پر رب کی وحی کے یہ الفاظ تھے، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، ان قریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا اور یہ لوگ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ یہ تھا وہ مرحلہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یقین کامل کے ساتھ، نبوت کی طاقت کے ساتھ، آپ نے ایک مٹھی کنکروں کی بھری یا کنکریلی مٹی کی بھری، اور آپ نے قریش کی طرف رخ کر کے وہ مٹی اچھالی، اور آپ کی زبان نور سے یہ جملہ نکلا، شاہت الوجوہ، چہرے خاک آلود ہو جائیں، چہرے بگڑ جائیں۔ اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مٹی ان کی طرف اچھالی تو مشرکین میں سے کوئی بھی نہیں تھا۔ ناظرین، یہاں مقام غور ہے کہ ایک آدمی کے ہاتھ کی مٹھی کے اندر کتنی ایک مٹی آئے گی یا کتنی ایک مٹی آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی بار مٹی لی، اسے مشرکوں کی طرف اچھالا، اور ہر مورخ نے، ہر سیرت نگار نے یہ بات لکھی کہ مشرکین مکہ کا لشکر جو 1000 سے زیادہ تعداد پر مشتمل تھا، اس لشکر میں کوئی فرد ایسا نہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اچھالی گئی مٹی اس کی آنکھوں میں یا اس کے نتنوں میں یا اس کے منہ میں اس مٹی کا کچھ نہ کچھ حصہ گیا نہ ہو۔ ظاہر ہے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دست مبارک، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کی طاقت اور قدرت تھی، قوت تھی، بلکہ قرآن حکیم نے اسی موقع پر نقشہ کھینچتے ہوئے کہا تھا، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، کہ حبیب جب آپ نے پھینکا تو در حقیقت آپ نے نہیں پھینکا تھا، اللہ رب العزت نے پھینکا تھا۔ جب دست مصطفیٰ میں طاقت دست ید اللہ کی تھی، دست رب ذوالجلال کی تھی، اور وہ قدرت ید اللہ ہی تھی، تو ظاہر ہے وہ مٹی اگرچہ مقدار میں تھوڑی تھی لیکن اس نے پورے لشکر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے بڑھنے کے بعد اب جب مشرکین جو پہلے سے ہی صف آرا تھے ان کی طرف سے مبارزت ہوئی۔ مبارزت کا مطلب یہ کہ ان کی طرف سے للکارا گیا۔ 3 لوگ ان کی طرف سے باہر نکلے، عتبہ، اس کا بھائی شیبہ، یہ دونوں ربیعہ کے بیٹے تھے، اور تیسرا عتبہ کا بیٹا ولید۔ یہ تینوں باہر آئے اور للکارنے لگے، حل من مبارز، ہے کوئی جو ہماری مبارزت کو قبول کرے، ہمارے مقابلے کے لیے نکلے۔ انصار کی طرف سے 3 نوجوان ان کی للکار سنتے ہوئے میدان میں اترے۔ 2 حارث کے بیٹے تھے، ایک کا نام اوف اور دوسرے کا نام معوذ، اور تیسرے حضرت عبداللہ ابن رواحہ۔ جب یہ سامنے آئے تو عتبہ، شیبہ اور ولید، یہ تینوں انہیں مخاطب کر کے پوچھنے لگے کہ تمہارا تعارف کیا ہے، تم کون ہو؟ ظاہر جنگوں میں چہرے چھپائے گئے ہوتے ہیں، اور اگر چھپائے نہ بھی گئے ہوتے تو مہاجرین انصار سے پوری طرح واقف نہ تھے۔ انہوں نے اپنا تعارف کروایا کہ ہم انصاری نوجوان ہیں۔ انہوں نے جواب میں کہا کہ تم اگرچہ اشراف لگتے ہو لیکن اس کے باوجود ہمیں تم سے کوئی سروکار نہیں،
اور نہ ہی تمہارا اور ہمارا کوئی جوڑ ہے۔ ہم نے مقابلہ کرنا ہے اپنے چچیرے بھائیوں سے، اور ہم نے مقابلہ کرنا ہے اپنے خاندان والوں سے۔ انہوں نے پھر ندا لگائی اور کہا کہ محمد ہمارے پاس ہمارے قوم کے ہمسروں کو بھیجو جو ہمارے برابر کے لوگ ہوں، اس لیے کہ اپنے برابر والوں سے جنگ کرنا ہی ہماری شان ہے، جو ہمارے برابر نہیں ہم ان سے جنگ کرنا اپنی کسر شان سمجھتے ہیں۔ اب چونکہ اس للکار میں رعونت تھی، تکبر تھا، اور تکبر کا سر ہمیشہ نیچا ہوتا ہے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی للکار سنتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا عبیدہ بن حارث قم، پھر فرمایا قم یا حمزہ، پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا قم یا علی۔ حضرت حمزہ مولا علی المرتضیٰ اور حضرت عبیدہ بن حارث تینوں کو حکم رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ یہ تینوں لوگ اٹھے اور قریشیوں کے قریب پہنچے، چہرے انہوں نے ڈھانپ رکھے تھے۔ انہوں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ ان تینوں ہستیوں نے اپنا تعارف کروایا تو قریشیوں نے کہا کہ ہاں اب آپ لوگ ہمارے جوڑ اور ہماری ٹکر کے ہو، ہمارے مقابلے کے ہو، جو ہمارے مقابل آئے۔ اس کے بعد مارکہ آرائی ہوئی، حضرت حمزہ اور مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے تو پہلے وار میں ہی اپنے مخالفین کو پچھاڑا اور تلوار کا وار کر کے انہیں جہنم رسید کر دیا۔ حضرت عبیدہ عمر میں ان سب سے بڑے تھے، ان کا مقابلہ عتبہ بن ربیعہ سے تھا، کمال بہادری سے وہ بھی لڑے، بچتے بچاتے بالآخر دونوں نے ایک ایک وار ایک دوسرے پر کیا۔ عتبہ کا وار حضرت عبیدہ پر اور حضرت عبیدہ کا وار یہ عتبہ پہ لگا، اور دونوں ہی وار بڑے گہرے اور بڑی قوت والے تھے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان واروں کی وجہ سے، ضربوں کی وجہ سے دونوں کو گہرا زخم لگا۔ حضرت مولا علی اور حضرت حمزہ چونکہ اپنے اپنے مد مقابل کا کام تمام کر چکے تھے، انہوں نے جس وقت یہ منظر دیکھا تو وہ دونوں آگے بڑھے اور آتے ہی عتبہ پر ٹوٹ پڑے اور عتبہ کا کام بھی تمام کر لیا۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھا کر واپس خیمے میں لائے۔ یہی زخم حضرت عبیدہ کے شہادت کا بعد میں باعث بنا۔ غزوہ بدر سے واپسی پر مدینہ شریف کے راستے میں ہی آپ نے جام شہادت نوش کیا۔ حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے ہذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دو فریق ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا۔ آپ فرماتے ہیں اللہ کی قسم یہ آیت رب نے ہمارے حق میں نازل کی۔ ہمارے حق سے مراد حضرت علی اور حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما، کہ جس وقت ان دونوں نے اللہ کی رضا کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے انہوں نے جس وقت جنگ لڑی، اپنے مد مقابل کو گرانے کے بعد انہوں نے آ کر عتبہ کا بھی کام تمام کیا، تو خالق ارض و سما نے ان کی جرت اور بہادری پر کہا جا سکتا ہے کہ فخر کرتے ہوئے یہ آیہ کریمہ، اور آیہ کریمہ کا یہ حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب منیر پر نازل فرمایا۔ غزوہ بدر کے بہت سارے واقعات وہ اس لائق ہیں کہ نظر ناظرین کیے جائیں، لیکن یہاں چند اہم باتیں جن کا تعلق صحابہ کرام کے جذبہ ایمانی کے ساتھ ہے، میں وہ واقعات اپنے ناظرین کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات میں عرض کروں گا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جلیل القدر صحابی حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالی عنہ، قبیلہ بنو اسد کے ساتھ آپ کا تعلق تھا۔ جرت و بہادری کے ساتھ لڑتے ہوئے بہادری کے نقوش قائم کرتے کرتے ہوا ایسا کہ ان کی تلوار ٹوٹ گئی۔ یہ تیزی کے ساتھ واپس بڑھے، بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی ہے، مجھے تلوار عطا کی جائے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام ظاہرہ آپ کے پاس اس وقت اس طرح سے تلوار زیادہ یا فالتو نہیں تھی، لیکن رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے کہ عکاشہ سوال لے کر میرے پاس آئے ہیں، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ بارگاہ مصطفیٰ میں کوئی سوالی آئے اور وہ خالی ہاتھ یا خالی جھولی چلا جائے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کھجور کی ایک ٹہنی پڑی ہوئی تھی، میرے آقا کریم نے وہ اٹھائی اور اٹھا کے حضرت
اوکاشا بن محسن کو دی اور فرمایا یہ لے لو۔ اب سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ اوکاشا نے مانگی تلوار، حضور نے دی کھجور کی خشک ٹہنی، لیکن حضرت اوکاشا نے یہ سوال نہ کیا کہ یا رسول اللہ میں نے تو تلوار مانگی تھی، آپ ٹہنی دے رہے ہیں۔ اس لیے کہ حضرت اوکاشا صحابی تھے، حضرت اوکاشا کو رب نے قوت ایمانی سے نوازا تھا، انہیں رب نے حسن عقیدہ کی دولت عطا کی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ اگر میرا رب چاہے اور ہاتھ میرے مصطفیٰ کا لگ جائے تو اللہ کھجور کی ٹہنی میں بھی تلوار کی طاقت پیدا فرما دیتا ہے۔ حضرت اوکاشا نے وہ ٹہنی پکڑی اور بسد حسن اعتقاد آپ نے اس ٹہنی کو ہوا میں لہرایا۔ راوی کہتے ہیں کہ ٹہنی کو ہوا میں لہرانے کی دیر تھی کہ وہ ٹہنی ایک چمکتی ہوئی تلوار بن گئی۔ حضرت اوکاشا بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تلوار لی اور جا کے بہادری کے جوہر آپ دکھاتے ہوئے لڑنے لگے۔ آپ نے اس تلوار کا نام بھی اون رکھا۔ اون کا مطلب ہوتا ہے مدد، نصرت۔ گویا وہ کھجور کی ٹہنی کا تلوار بننا یہ نصرت ایزدی تھی، یہ تائید باری تعالیٰ تھی، یہ اللہ کی طرف سے غیبی مدد تھی۔ آپ نے اس مناسبت سے اس تلوار کا نام اون رکھا۔ یہ تلوار حضرت اوکاشا بن محسن کے پاس رہی۔ آپ بعد میں بھی لڑائیوں میں یہی تلوار استعمال کرتے رہے، یہاں تک کہ دور صدیقی میں مرتدین کے خلاف جنگ کرتے ہوئے جب آپ نے جام شہادت نوش کیا تو اس وقت بھی آپ کے پاس یہی تلوار تھی جو تلوار رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا تھی۔ سبق ہمارے لیے یہ ہے کہ جذبہ ایمانی سلامت ہو، اخلاص کی طاقت بندے کے ساتھ ہو تو پھر خالق کائنات ایمان والوں کو تنہا نہیں چھوڑتا، بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ اللہ ان کے کھجور کی ٹہنیوں میں بھی تلواروں کی طاقت رب ذوالجلال پیدا فرما دیتا ہے۔ صحابہ کرام کے جذبہ عشق و وفا اور جذبہ ایمانی کے حوالے سے ایک اور روایت یہاں عرض کرنا دلچسپیوں کا حامل ہوگا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جنگ جب ختم ہوئی تو جنگ ختم ہونے کے بعد آپ کا گزر ابو عزیر بن عمیر سے ہوا۔ ناظرین توجہ فرمائیں، مصعب بن عمیر گزر ہوا ابو عزیر بن عمیر، وہ بھی بن عمیر یہ بھی بن عمیر۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ان کے سگے بھائی تھے جن کے پاس سے گزر ہوا۔ ابو عزیر چونکہ مشرکوں کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف لڑ چکے تھے اور لڑائی میں شریک تھے، اس وقت ایک انصاری صحابی حضرت مصعب کے بھائی ابو عزیر کے ہاتھ باندھ رہے تھے، چونکہ مسلمانوں نے قیدی بنا لیا تھا مشرکوں کو، تو وہ ان کے ہاتھ باندھ رہے تھے قیدی بنانے کے لیے۔ تو حضرت مصعب نے اس انصاری کو مخاطب کیا اور مخاطب کر کے کہا کہ اس شخص کے ذریعے اپنے ہاتھ مضبوط کرنا، اس کی ماں بڑی مالدار ہے، وہ تمہیں بہت اچھا فدیہ دے گی۔ اس پر ابو عزیر حیران ہوئے اور حیران ہو کے اپنے بھائی مصعب سے کہا کہ تم تو میرے سگے بھائی ہو، تم تو میرے حقیقی بھائی ہو، میرے ماں جائے ہو، کیا تمہاری میرے بارے میں یہی وصیت ہے؟ کیا بھائی چارے کا تقاضا یہی ہے کہ تم مجھے بچانے کی بجائے تم اس کو اور شے دے رہے ہو کہ یہ مجھے اور مضبوطی سے باندھے؟ تو حضرت مصعب نے فرمایا کہ ہاں میں ایسا ہی کروں گا، اس لیے کہ تو میرا بھائی نہیں، میرا بھائی تو یہ انصاری ہے۔ اسلام نے ہمیں اس اخوت کے رشتے میں پرو دیا کہ جہاں پہ خونی رشتے وہ پیچھے چلے جاتے ہیں اور اسلامی رشتے یہ مقدم ہو جاتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں جذبہ ایمانی صحابہ کا تھا، صحابہ کرام کی اپنے اعتقاد اور اپنے ایمان پر یہ مضبوط گرفت تھی، اور میں کہہ سکتا ہوں یہ استقامت اور یہ استحکام ایمان تھا جو غزوہ بدر میں اس بے مثال فتح اور کامرانی کا باعث بنا۔ آئیے دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہم سب کو بھی وہ بے مثل ایمان کی دولت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔